یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے اللہ کا، سیر اللہ سلوک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سفر ہے۔ تو اور سفر یہ ہے کہ اس میں کچھ ہرڈلز بظاہر آئیں گی، لیکن وہ کامیابی کا زینہ ہے آپ کی۔ ہر ہرڈل، ہر پریشانی آپ کے درجات بڑھائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا والی وارث اللہ بن جاتا ہے، اور مومن کا تو ہے ہی معاملہ ایسا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو سارے کام اللہ کے ہیں، میں اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے معاملات کو۔ تو یہ ایک یقین جب آ جاتا ہے تو پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی بات دیکھیں، یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے اللہ کا، سیر اللہ سلوک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سفر ہے۔ تو اور سفر یہ ہے کہ اس میں کچھ ہرڈلز بظاہر آئیں گی، لیکن وہ کامیابی کا زینہ ہے آپ کی۔ ہر ہرڈل، ہر پریشانی آپ کے درجات بڑھائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو بھی تکلیف آتی ہے، اس پر اگر آپ صبر کریں، صبر کا مطلب بھی ہم نے غلط لیا ہوا ہے، چلو ہو گیا، چلو اللہ کا، یعنی اللہ کی یہی مرضی تھی، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی جو مرضی، نہیں، یہ نہیں۔ آپ اس مصیبت کی حقیقت کو جانیں، جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ میں نے پہلے سے کتاب میں لکھی ہوتی ہے، من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ آسان ہے بات۔ آپ قرآن کی آیت ہی کیوں لے گئے؟ ما اصابکم من مصیبت ولا فی انفسکم، وہ پوری آیت میں یاد نہیں، بار جو الفاظ میں یاد ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہے کہ میں نے لکھ دی ہے، من قبل، اس کے ہونے سے پہلے میں نے لکھ دی کہ یہ مصیبت آئے گی، اور یہ میرے لیے آسان ہے، ظاہر ہے اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو مومن کا سارا جو انتظام ہوتا ہے، جو زندگی کی باغ دوڑ ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے شیخ نے بڑی اچھی وہ کی تھی اصحاب کہف میں، کہ واقع میں آیا نا، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کو میں پلٹتا رہتا ہوں آگے پیچھے، کروٹ میں دلاتا ہوں۔ تو یہ مومن جو ہے، اس کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ تو ایک اعتماد کی بات ہے نا۔ تو بہرحال توکل علی اللہ، یہ ایمان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے، بہت جگہ ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ اگر تم مومن ہو، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو اگر تم مومن ہو تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں اگر نہ ہو تو یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا، مسائل شروع ہوتے ہیں جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے تعلق کاٹ لیں، اس کا ایک میرا خاص مطلب ہے، وہ جانتے ہیں آپ، اللہ سے رابطہ منقطع کر لیں اور بس ایسی جئیں جیسے کہ اور لوگ جیتے ہیں، نہیں وہ نہیں۔ تو توکل علی اللہ یہ ایمان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے اور وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ منزل اللہ ہے، ترجیح آخرت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، یعنی نیت میں فرق آ گیا نا، نیت خراب ہو گئی آپ کی، منزل اللہ نہیں، منزل دنیا بن گئی، پھر دنیا ترجیح بن گئی، دنیا کا مفاد، یہ تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں تو اتنی قربانی نہیں کر سکتا۔
اتنا وقت نہیں لگا سکتا، اتنے پیسے نہیں لگا سکتا، میرے تو اپنے بھی کافی بڑے مسائل ہیں. تو یہ پھر سوچ نیت میں آپ کی فرق آ گیا. پھر آپ کے ہر کام میں نفسانیت ہوگی، للہیت نہیں ہوگی. ہر کام نفس کے لیے ہوگا، میرا کیا فائدہ اور مجھے کیا ملے گا. تو پھر توکل علی اللہ نہیں. مومن جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک ذریعے سے، رسول سے یا نائب رسول کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے. تو اس صورت میں کسی کی سازشیں اور کسی کے مقابلے، کسی کی مخالفت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. نہیں. اور پوری دنیا مخالف ہو جائے کوئی بات نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومن تھے نا، مومن تھے، تو سارے مسلمان مخالف ہو گئے ان کے. 10-12 لوگ تھے بس وہی تھے، باقی تو سب نے انکار کر دیا، والدہ پہ الزام لگا دیا. اور جو باقی مسلمان تھے ہماری طرح، انہوں نے ملک کے پھانسی کی تختے تک اپنے خیال میں پہنچا دیا. وہ تو پریشان نہیں ہوئے، وہ تو بھاگے نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یہ بھی ایک نمونہ ہے نا، پیغمبر کے واقعات ہیں، ایک مومن کے واقعات ہیں. کہ اس طرح اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر سکتا؟ کرے گا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. دیکھیں اللہ کے قوانین مستقل ہیں، وہ کسی کے لیے بدلتے نہیں ہیں. بدر میں اگر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو آج بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، یقین کی بات ہے. اللہ میری قرآن میں ایک آیت ہے، من کان یظن ان لا ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا یہ خیال ہو، یقین ہو کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پھانسی کر لے، اپنے آپ کو گلے پھانسی دے لے. حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جس بات سے یہ غصہ ہو رہا ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ مدد کرتا ہے اور کرے گا. دیکھیں دنیا کا نظام اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی مدد سے جاری و ساری ہے. یہ کائنات اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے ساری کائنات چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ایک بات تو نہیں ہے، مٹی سے کیلے نکل رہے ہیں، آم بن رہے ہیں، مٹی سے انگور بن رہے ہیں، انار بن رہے ہیں، کیا کیا اس کے رنگ ہے. انار کا موسم ہے آج کل نا، تو بس اس کا جو باہر ہے، اندر ایک گٹھلی ہے اور باہر پانی ہے. پانی کو کیسے اللہ تعالیٰ نے جما دیا ہے؟ بغیر فریزر کے تو آپ پانی جما نہیں سکتے. اللہ نے انار کے دانوں کو پانی، اس پہ دانوں پر پانی چڑھا دیا ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے، رنگ بھی ہے، یہ سفید ہے، یہ قندہاری ہے. تو یہ اللہ اللہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. اللہ ہے اس وقت بھی حقیقی طور پہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے، یہ اللہ ہے. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اجازت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. بس ساری عطائیں اللہ کی. ایک طاقت ہے اور وہ اللہ کی ہے. تو پھر جب مومن آپ بن جاتے ہیں تو پھر تو مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا کا مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا جب آپ بندے خدا بن گئے. دنیا کی سوچیں چھوڑ دیں، معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. ہاں محنت کریں، کوشش کریں، لوہار بن جائیں، ترکھان بن جائیں، نوکر بن جائیں، کارخانہ کھول لیں، کریں، پریشانی نہیں ہے. اسباب استعمال کریں، یہ مسبب الاسباب ہے. اسباب کو چھوڑیں نہیں، اسباب کو بہترین انداز سے کوشش کریں. اس میں دکان کھول لیے، اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، گاہک سے اچھے طریقے سے بات کریں، کاروبار کو بڑھانے کی سوچیں،
کیسے بڑھے گا؟ تدبیریں کریں، کوئی بات نہیں، فیل ہو جائیں، تدبیر ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، نہیں منظور ہوگا اللہ، میں نے تدبیر تو کی، بعض اوقات تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں، کاروبار میں، نوکری میں، جو بھی ہے۔ پریشانی دنیا کی نہیں ہے، پریشانی ہے آخرت کی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم